تمام ملازمین سے گزارش ہے تھوڑی سی خاموشی اختیار کرے، اور جو یہاں پہ جگہ نہیں ہے پیچھے میرے خیال میں جگہ ہے، کوئی یہ ساپیوں کے سامنے نہ آئے، کیمرے کے سامنے ذرا آپ لوگ تھوڑا سا خیال کریں۔ معزز ساپی حضرات، الیکٹرک و پرنٹ میڈیا کے نمائندگان اور بلوچستان بھر کے ملازمین، السلام علیکم۔ اس سے پہلے بھی آپ ساپی حضرات نے ملازمین کی آواز عوام اور حکمرانوں تک پہنچانے میں ہمارا بھرپور کردار ادا کیا ہے، اور اب بھی امید کامل ہے کہ آپ ہماری آواز مقتدرہ قوتوں تک پہنچانے میں بھرپور مدد دیں گے۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ سرمایہ داری اور موجودہ نیو لبرل حد کے معاشی پالیسیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی مہنگائی اور افراز زرد کی شدید لہر نے عالمی اور ملکی سطح پر عام عوام اور بالخصوص ملازم و کش طبقے کو شدید اذیت سے دوچار کر دیا ہے۔ IMF کے ڈکٹیشن پر حکومت کی طرف سے مسلط کردہ استحصالی اقدامات سے اشیاء ضرورت، بجلی اور گیس، صحت اور تعلیم عام آدمی اور محنت کش ملازم کے دسترس سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ملازمین کے لیے سفید پوشی کا برہم رکھنا مشکل ہو گیا ہے، خصوصاً چھوٹی تنخواہیں لینے والے ملازمین کے گھر فاقے چل رہے ہیں، بچوں کی غذائیت پوری نہیں ہو رہی ہے اور شدید خوراک کی کمی کا شکار ہے۔ ایسے میں پاکستان بھر کے ملازمین نے پچھلے سال اور اس سال دارالحکومت اسلام آباد میں احتجاجی دھرنا دیا۔ وفاق نے اپنے ملازمین کو تنخواہوں میں نابرابری کی غیر متوازن حالت کو ختم کرنے کے لیے ڈسپیرٹی الاؤنس کے نام سے مجموعی طور پر 2 سالوں میں رننگ بیسک پر 40% اضافہ کر دیا۔ باقی صوبوں نے بھی پچھلے سال وفاق کی طرز پر ہی اپنے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا، جبکہ بلوچستان کی جام حکومت نے ملازمین کو 12 دنوں کی سخت اور تاریخی احتجاج کے بعد ابتدائی یا انیشل بیسک پر صرف 15% اضافہ کر دیا۔ بلوچستان کے حکمران اور افسرشاہی بلوچستان کے محرومی کا ہمیشہ راگ لابتے رہتے ہیں، لیکن جب ملازمین کی حقوق کی بات ہو تو یہی حکمران بلوچستان کی ملازمین کو ہر پہلو سے محروم اور محکوم رکھنے اور حقوق کی دستبردار کرنے کے لیے ہر ہتھکنڈے استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان امپلائیز ورکر اینڈ گرینڈ الائنس کے پچھلے سال تنخواہوں میں اضافہ اور دیگر دیرانہ مطالبات کے لیے 29 مارچ کو 10 اپریل تک چلنے والی شاندار تاریخی اور پرامن جمہوری تحریک کے زور کو معطل کے لیے عدالت عالیہ کی سہارا لیا گیا۔ حکومت اور مقتدرہ اداروں نے کوئٹہ بار کونسل کے اپنے گماشتوں کے ذریعے تحریک کے خلاف عدالت میں درخواست لگائی۔ عدالت عالیہ نے حکومت اور ملازمین گرینڈ الائنس کے ساتھ بیٹھ کر معاملات کو حل کرنے اور رپورٹ عدالت میں جمع کرنے کی ہدایت کر دی۔ گرینڈ الائنس اور حکومتی کمیٹی کے درمیان مذاکرات ہوئے، مطالبات کو تسلیم کرنے کے لیے منٹس تشکیل پائے۔ بعد میں ہر پوائنٹ پر الگ کمیٹیاں کی سفارشات بنی، لیکن حکومت نے ان کو حل کرنے کے حوالے سے ابھی بھی کسی قسم کی سنجیدگی نہیں دکھائی، بلکہ اس کے برعکس حکومت نے ملازمین کے جدوجہد سے حاصل کیے گئے مراحت پر حملے تیز کر دیے ہیں۔ حکومت نے عالیہ محکمہ تعلیم میں اساتذہ کو اصل ٹائم سکیل کے مراحت کو 2019 سے نئے بھرتی ہونے والے اساتذہ کے لیے خاتمے کا ظلمانہ فیصلہ کیا، جو حکومت بلوچستان جیسے پسماندہ صوبے میں تعلیم کے ساتھ کھلواڑ کے برابر ہے۔ اس طرح بلوچستان میں اچھی طرز حکمرانی اور سول بیوروکریسی کے عوامی امنگوں سول اداروں کی مضبوطی اور صوبے میں معاشی استحکام کے لیے بی ایس ایس کیڈر کو ختم کرنے
اور پروفیشنل مینجمنٹ سروس کی تشکیل جس کی منظوری صوبائی کابینہ بھی دے چکی ہے کے نفاذ پر لت و لال سے کام لیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ پی ایم ایس کے نفاذ سے بلوچستان کا وفاق میں ملازمتوں کا جائز حصہ حاصل کرنے کا راستہ ہموار ہوگا۔ ان تمام ظلمانہ اقدامات اور دیرانہ ایشو کو حل نہ کرنے سے ملازمین میں بے چینی اور غم اور غصہ بڑھتا گیا۔ صحافی حضرات، بلوچستان گرینڈ الائنس کے ایگزیکٹو کونسل اپنے جائز قانونی تسلیم شدہ مطالبات اور مختلف ایشوز پر کمیٹیوں کی سفارشات پر عمل درآمد کے 1 سال طویل انتظار کے بعد بھی حکومت بے اسی افیسر شاہی کی روایتی ڈٹائی و رکاوٹیں ڈالنے اور ملازمین دشمن اقدامات کے خلاف سخت احتجاج کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بلوچستان بھر کے ملازمین اپنے درج ذیل مسائل کے حل اور حکومت کے اصول کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ ملازمین کے پچھلے سال 10% اور وفاق کی طرف سے مارچ 2021 سے ملازمین کو دیے جانے والے 15% یعنی مجموعی طور پر 25% ڈسپیرٹی الاؤنس کا گریڈ 1 سے 20 تک فوری منظوری۔ حکومت محکمہ تعلیم میں 2019 سے نئے بھرتی ہونے والے اساتذہ کے لیے ٹائم سکیل کے خاتمے کی نوٹیفیکیشن فوری تنسیخی۔ بلوچستان گرینڈ الائنس میں بلوچستان بھر کے ملازمین کا دیرانہ اور تسلیم شدہ نکات پر جو سفارشات حکومتی کمیٹی اور الائنس کے بیچ طے ہوئی ہے ان پر فوری عمل درآمد، جن میں اپ گریڈیشن، ایم فل و پی ایچ ڈی الاؤنس میں اضافہ، علاوقین کا کوٹا کا بحالی، بی ایس ایس اور بی سی ایس کیڈر کے خاتمہ اور پروفیشنل مینجمنٹ سروس کا نفاذ، محکمہ تعلیم میں لازمی قانون خدمات کے کالے قانون کا خاتمہ، درجہ 4 کے تعلیمی قابلیت کی بنیاد پر 50% اسامیوں پر ترقی، باقی اضلاع کا ہاؤس رینٹ کوئٹہ کے برابر کرنا، IRA کے نفاذ، 62 ٹریڈ یونینز پر پابندی کا خاتمہ، ملازمین کے لیے ہاؤسنگ سکیم، صحت کے شعبے سے وابستہ ملازمین کے لیے رسک الاؤنس، منجمد الاؤنسز کی بحالی، تمام میونسپل کارپوریشنز کی ملازمین کی تنخواہوں کی فوری ادائیگی اور خزانے سے مربوط کرنا، کارپوریشن طرز پر ہیلتھ کارڈ کا اجرا، پبلک اور پرائیویٹ اداروں میں ٹیکہ داری نظام کا خاتمے اور مزدور کو EOBI میں رجسٹریشن، سوشل سیکورٹی اور دیگر حقوق کی فراہمی۔ محترم صحافی حضرات، ہم حکومت کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے مطالبات تسلیم شدہ، برحق اور جائز ہیں۔ ان مطالبات کو فوری طور پر حل کیا جائے۔ گرینڈ الائنس میں شامل ملازمین صوبے اور ملک کی خدمت میں شب و روز مصروف عمل ہیں، لیکن افراد زر مہنگائی اور بڑھتی ہوئی قیمتوں سے کس پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہی ہے۔ بلوچستان بھر کے ملازمین کا صبر کا امتحان لیا جائے، ان کی محرومی اور دیگر ملازمین کے ساتھ نابرابری اور ناانصافی کو فوری خاتمہ کیا جائے۔ گرینڈ الائنس حکومت کو پہلے مرحلے میں 7 دن کا وقت دیتے ہوئے 7 مارچ کو قلم چھوڑ، کام چھوڑ، تالہ بندی، مکمل ہڑتال کی کال دیتے ہیں۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے تمام ضلعی پریس کلبوں کے سامنے احتجاجی مظاہروں کا اعلان کرتی ہے۔ اس کے بعد 15 مارچ کو بلوچستان کے تمام ملازمین کوئٹہ پہنچ کر وزیر اعلیٰ اس کا گھیراؤ کریں گے۔ صحافی حضرات،
हुकूमत बलोचिस्तान की भी इसी और सूबाई ब्यूरोक्रेसी की गलत पॉलिसियों व इकदामात की वजह से हमारे इस तर्ज और मजबूरन इस पे बढ़कर सख्त किस्म के इकदामात उठाने पर पड़ेंगे। हम सूबाई हुकूमत बिलखसूस वजीर आला और गवर्नर बलोचिस्तान से अपील करते हैं कि वो बलोचिस्तान के सिविल मुलाजमीन के जायज़ और तस्लीम शुदा मुतालबात पर फौरी अमल दरामद कराए और आप हजरात से उम्मीद है कि आप हमारी इस हक पर मबनी आवाज़ और बाद में अमली जदोजहद को समाज की वसी परतों तक पहुंचाने और मजलूम की आवाज़ को तवाना बनाने में अपना फ़र्ज़ अदा करेंगे। शुक्रिया। कानून बलूचिस्तान में अलहदा है। बलूचिस्तान की महरूमी की बातें तमाम सियासतदान करते हैं। आज पूरे पाकिस्तान के अंदर फेडरल में 40% मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा, इसी तरह रनिंग बेसिक पे, इसी तरह पूरे पंजाब सिंध में बल्कि ज़्यादा, KPK में 25% और बलूचिस्तान के अंदर 15%, 10% का वादा आपके सामने किया गया, आज तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो एक तरफ से आप महरूमी की बात करते हैं, हम तो कभी भी देखिए आपके सामने हमेशा रहे हैं। हमने हमेशा एहतजाज को आखिरी मरहले को एहतजाज समझा है, लेकिन आज इसके बावजूद, साल गुजरने के बावजूद भी अगर मसाइल हल नहीं होते हैं, साल गुजरने के बावजूद भी इस महंगाई के दौर में आपका 10% नहीं दिया जाता है, आज फेडरल ने 15% दिया, उस पर कोई अमल दरामद नहीं होता है, तो उसके बाद आप मुझे बताएं कौन सा कोई रास्ता होगा। हम तो मुज़ाकरात पे बिलीव करते हैं। आज भी हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है, कोई हमें सुने, हम सुनने के लिए बिल्कुल तैयार है, दिन और रात। पिछले अदवार में हमने रात को भी मीटिंगें की इनके साथ, आज भी हम इस पे तैयार हैं। हम खुश नहीं है हड़ताल पे। सात दिन शार्ट कोई टाइम नहीं है। साफी हजरात से गुजारिश है कि 7 दिन का आपने टाइम दिया है, हमने 7 दिन का नहीं, हमने पूरे साल का इनको टाइम दिया है। आज हमारा साल पूरा होने वाला है जो हमारा एहतजाज इन्होंने ख़त्म कराया। उस वक्त से जो मुज़ाकरात हुए, हमारे साथ कमेटियाँ बनी, हमारे साथ मुतालबात हुआ कि 15% हमें दिया गया, 10% का ये वादा किया गया कि हम 3 महीने 4 महीने के बाद आपको देंगे। 4 महीने से अभी पूरा साल हुआ, 10% हमारा वही बकाया है, 15% अभी हमें वफाक ने दिया है। जो तमाम सूबों में ये एहतजाज सिर्फ बलोचिस्तान में नहीं है, ये भी हम आपको बताएं कि 15 तारीख को लाहौर वजीर आला उसका घेराव है, KPK वजीर आला उसका घेराव है, वफाक में सेक्रेटरीट वजीर आजम उसका घेराव है, और बलूचिस्तान में भी इंशाअल्लाह वजीर आला उसका घेराव है। ये पूरे पाकिस्तान का, ये पूरे पाकिस्तान की मुलाजमीन की आवाज़ है, ये सिर्फ बलूचिस्तान की नहीं है। और साफी हजरात, हम एक चीज़ और बताते चले, गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें उस हद तक न ले जाया जाए कि हम वापस ना आ सके। फौरी तौर पे हमारे मुतालबात जो है उसको फौरी तौर पे हल किया जाए। हम मुलाजमीन इस नतीजे पे भी पहुंचेंगे कि हम मर्दमशुमारी से बाइकाट का ऐलान करेंगे, हम इलेक्शन डिप्टियों से भी बाइकाट का ऐलान करेंगे, पोलियो से भी हम, पोलियो जो हमारी, उससे भी बाइकाट का ऐलान करेंगे। हमें सख्त से सख्त, जो आज हमारे मुलाजमीन रोडों पे दरपदर फिरते हैं, हमारा 15 तारीख को ये तारीखी दिन होगा मुलाजमीन के लिए। ये हमारा भी इम्तिहान का दिन है। साफी हजरात से एक चीज, ये हमारा भी इम्तिहान का दिन है और गवर्नमेंट का भी इम्तिहान का दिन है। हमने यहाँ सालों साल नहीं, जिस तरह पिछले साल हम बैठे थे, हम 12 दिन बैठे रहे, लेकिन इस दफा ये मुलाजिम बैठेंगे नहीं। इंशाअल्लाह वजीर आला उसमें घुस के दिखाएंगे इंशाअल्लाह। ये भर्ती होने के लिए एक सवाल, एक मिनट हो गया, आपको 10% नहीं मिल रहे हैं। एक साल में आपके अदारों की हड़तालों का आपको पता है
4 مہینے سے آپ کے ڈاکٹر ہڑتال پہ بیٹھے ہیں، جو دنیا کی کسی قانون میں نہیں کہ ڈاکٹر ہڑتال کرے. آپ کی پیرامیڈیکل ہڑتال پہ چلا جاتا ہے. آپ کے ٹیچر جو ہماری بنیادی تعلیم کا جو ہم بولتے ہیں کہ تعلیم کے بغیر اس کو میں چاہتا ہوں تو